تو شیعہ کا جو یہ موقف ہے نا کہ اماموں سے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کو اگر سامنے نہیں لا سکتے, وہ نہیں آنا چاہتے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر دے دیں, موبائل نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے گستاخی کر دی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آج کے دور میں یہی بات ہوگی نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ اس کا یوٹیوب چینل بتائیں, آپ کے نہیں ہے تو میں کہوں گا واٹس ایپ نمبر دیں. مزاروں کے ایڈریس نہیں آپ بتاتے, اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت تو دعوت کا ذریعہ ہے, آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا, آپ بھی لوگوں کو مسائل بتائیں گے, واٹس ایپ گروپس ہوں گے. آج کے کیونکہ اس زمانے میں جتنی لیٹسٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے کافروں کو خط لکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خط آپ کے نہیں, وہ قبول کریں گے, مور لگائیں اس کے اوپر. تو یہ مور نبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی, یہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واٹس ایپ نمبر بڑھاؤ, جی جی نیچے منی جائے گی تہاڈی خط. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے اے میری مور بنواؤ, اور دیکھیں مور کیسی پیاری ہے, محمد سب سے نیچے رکھا ہے, اللہ کو اوپر رکھا ہے. حالانکہ لکھتے آپ تو محمد رسول اللہ عموماً پہلا لفظ اوپر لکھا جاتا ہے, دوسرا نیچے, تیسرا اس سے نیچے, لیکن پرائورٹی آپ نے دیکھی ہے, الٹ لکھا. اصل میں یہ سیدھا لکھا کہ اللہ کا نام اوپر رکھا, محمد رسول اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے مور نبوت صحابہ کرام کے مشورے پہ اس لیے بنوائی تھی کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ مور کے بغیر کو خط نہیں قبول کرتے. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ نہیں میرا تو خط فرنجی جائے گا, آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نارمز ہیں لے کے جائیں. ایون آپ نے صحابہ کرام سے ٹریننگ دلوائی کہ ان کو وہ دوسری زبانیں سکھائیں کہ جا کے ان سے باتیں کریں. تو نبی علیہ السلام آج موجود ہوں تو انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے, سارے معاملات ہوں گے. یہ تو یعنی اس دور کی, اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام اس زمانے میں بھی کہتے تھے تلوار چھوٹی طاقت ہے, تیر چلانا سیکھو, کیونکہ دور سے آپ کسی کو کر. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میزائل کیا ہے؟ تیر ہے آج کا, بالکل پھینکا ہوا ہتھیار ہے نا. سکون سے آپ اپنے ملک میں بیٹھے ادھر سے دوسرے کو اڑا دیتے ہیں. تو قرآن میں آیا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کافروں کے خلاف. تو آج تو وہ گھوڑے نہیں ہوں گے, آج تو وہ ٹینک ہوں گے, بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے, اب تو لیزر گائیڈڈ میزائل ہوں گے. تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ کوئی توہین نہیں ہے کسی کی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی 1200 سال پہلے تو آپ امام کو مل سکتے تھے, آج امام غیابت میں ہے, تو اگر وہ سامنے نہیں آنا چاہتے کوئی یوٹیوب اپنا چینل بنائے, ہم یوٹیوب سے کوشچن پوچھتے ہیں, وہ ہماری رہنمائی کریں, ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں سرکار, ہم تو اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعوے کرتے ہیں کہ فلانا امام جڑا ہے امام مہدی نو ملیا ہے. سرکار امام مہدی اگر دنیا میں موجود نے, اگر انہوں نے کسی کو ملنا ہے نا تو سب تو سوٹیبل بندہ میں جائے. ہاں سرکار جو سب سے زیادہ اہل بیت کے لیے کھڑا ہوا ہے, اور بنو امیہ کی اس نے غلطیاں سنیوں کی کتابوں سے ہائی لائٹ کر دی ہیں, کیونکہ بنو امیہ کے جو ڈیفینڈر ہیں اور دفاع کرنے والے تو سنی ہیں, شیعہ تو نہیں تو دفاع کرتے. تو سنیوں کی تطہیر جس بندے نے اہل بیت کے حساب سے کی ہے, میں نے تو مہدی کے لیے راستہ ہی مار کر دی. امام مہدی کو تو اب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑنی اس حوالے سے کہ لوگوں نے دسو کہ حسین آکتے ہیں کہ یزید آکتے ہیں کہ مولا علی آکتے ہیں کہ حضرت معاویہ آکتے ہیں. میں تو کام ہی سارا بس سنیوں سمجھا دیتا ہے بھی آکتے کون ہے. تو امام مہدی دا ادھا کام اس حوالے نال تے ہو گیا, اسی انہوں نے پود پرووائڈ کر دیتی ہے. انشاءاللہ تے سامنے آن اسی جناب انہوں دی بیعت کریں گے. سر وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت کبریٰ میں ہے, وہ ملتے نہیں کسی سے, نہیں ملتے نا, تو ملتے تھے. اچھا اب کبریٰ میں ہے نا پچھلے 1200 سال سے, تو اب وہ دین نہیں لوگوں کو سکھائیں گے یعنی کہ جی تو بس یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دین قرآن و سنت سے لیں. تو پھر کیا ان کا اس میں سے نکالا کیا, مطلب اس میں کوئی چیز نکلے نا, یعنی صحابہ کہف سوئے ہوئے ہیں 300 سال سے, تو کسی کو نہ کوئی سوال کا جواب دے سکتے تھے نہ کچھ کر سکتے تھے. اب کوئی بندہ کہ جی میں آپ دلیل ان کی یہ مانتے ہیں کہ یہ صحابہ کہف والی کو جو دلیل دیتے ہیں کہ مطلب میں کہتا ہوں, میں تو اس بات کو نہیں مانتا, میں کہتا ہوں اگر کوئی مان بھی لے تو اصحاب الکہف جب غار کے اندر سوئے ہوئے تھے تو کیا مسئلے لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے؟ تو جس بندے سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تو وہ آپ کا امام کیسے ہو سکتا ہے آج کے دور میں, جب تک وہ سامنے نہ آئے. نبی علیہ السلام ساری جنگوں میں جو امامت کرتے رہے, تو کیا یہ ہوا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ گئے اور امامت کرتے رہے؟ آپ آ کے, آپ کا خیمہ بھی میدان جنگ میں لگتا تھا, ایک جنگ میں بھی حضور پیچھے نہیں رہے, ٹھیک ہے, آپ کے خیمے لگتے تھے, ہر مسئلے میں حضور سے پوچھا جاتا تھا یا رسول اللہ آپ کیا کریں, تو نبی علیہ السلام بتاتے تھے. تو اگر کوئی امام ہے تو لیڈ کرے نا سرکار. میں یعنی ایک دعوت کا کام لے کے چل رہا ہوں, تو میرے اسٹوڈنٹ مجھ سے جب پوچھتے ہیں تو میں انہیں لیڈ کرتا ہوں نا. میرے مرنے کے بعد یہ کہ غیابت میں چلیں گے وہ آج بھی ہمارے لیڈر ہیں, اس طرح تو ہو نہیں سکتا نا.
آج لیڈر وہ ہے جو سامنے مسئلہ بتائے گا. اصل سر مسئلہ امامت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان کا زمین سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ معصوم تھے حضرت علی سے جو امام حسن. یار وہ جو کچھ بھی ہو، بات یہ کہ 1200 سال پرانی بات ہے نا. یہ 1200 سال پہلے باتیں ہوتی ہیں نا. اب 1200 سال سے ایک بندہ سامنے نہیں ہے تو اس کے بارے میں کیا ہم بات کریں؟ سامنے ہو تو بات کریں نا. بالکل. اچھا سر، یہ بات کی جاتی ہے اکثر کہ مطلب اکثر میں نے مکاتب فکر کے لوگوں سے سنا. اور آخری بات اس میں امام مہدی غیابت کبریٰ میں ہے تو کیا نبی علیہ السلام غیابت کبریٰ میں نہیں ہے؟ کیا اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے؟ جی بالکل. تو پھر آپ نبی سے کیوں نہیں مسئلے پوچھتے ہیں؟ بیچ میں امام کیوں ڈالے ہوئے؟ بھائی جیڑی گل ایتھو کان پھڑنا ہے ڈائریکٹ اللہ نبی کو پوچھو. جے تسی امامہ کو نہیں پوچھنا ہے تو اللہ نبی کو پوچھو سرکار. ہاں، لیکن یہ نہیں بات مان سکتے. کیوں بھائی؟ سقیفہ بنی ساعدہ ہوئی ہے تو یہ تو مولا علی کو بھی خیال نہیں آیا کہ میں ابو بکر کو قبر رسول پہ جا کے کہوں کہ یا رسول اللہ ذرا فیصلہ کرو ساڈا. ان کو پتا تھا کہ حضور آپ اس دنیا سے جا چکے، آخرت کی زندگی میں آپ ان سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے. وہ تعلیمات اس وقت بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے. جو ماننے والے تھے وہ وقت کے ساتھ فوت ہوتے جا رہے ہیں. میں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میرے مرنے کے بعد کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ انجینئر صاحب اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. ہاں ویڈیو سے کہہ سکتا ہے، لیکن ویڈیو میں بھی وہ والا دیکھیں گے. ذرا والا نہیں ہوئے گا نا، وہ کہیں گے نہیں یہ انہوں نے اپنی رائے ہے، ایسی نہیں مندے.